ایک زاہد صاحب اس کی اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی ہے جو اس وقت ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. ایک یونیک اس کی ایمرجنس ہے ایک لحاظ سے، اور پھر یہ کہ تین ممالک جو کہ سب مسلمان ممالک ہیں ان کی اپنی اپنی یو ایس پیز ہیں بہت امپورٹنٹ. پاکستان اوبویسلی نیوکلیئر پاور ہے، ٹرکی کی اپنی ایک وہ ہے، جو سعودی عربیہ ہے وہ اکنامک انرجی پاور ہاؤس ہے اپنے لحاظ سے. اور پھر ان کا یہ کنورجنس ہونا اور اس بات کا ڈکلیئر کرنا کہ ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا، اس کی ہر لحاظ سے ایک یونیکنس تو ہے نا. زاہد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھنا چاہیے. یہ اچانک نہیں ہوا ہے، اس کے آثار کافی دنوں سے نظر آ رہے تھے، اور یہ بنیادی طور پہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے وہ تیزی سے بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس، ریجنل جیو پالیٹکس ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے. خاص طور پہ ایران کے اور امریکہ کے اٹیک ایران کے اوپر جو تھا اس کے بعد ہوئی تھی. دو چیز بہت اہم ہے. جیسے پہلے بات آئی تھی، بالکل صحیح ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، اور یہ اس میں یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو ان ممالک کے اپنے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گی، وہ بھی نہیں ہے. جیسے اب ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے، سعودی عربیہ کے جو ہے اسپیشل جو ہے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہے. لیکن جو اصل چیز جو بن کے آئی ہے وہ یہ تھی کہ اس جنگ نے ایک اور چیز ثابت کی، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کے لیے اور دوسرے جو ہے خلیجی ممالک کے لیے، وہ یہ تھی کہ ان کی کمپلیٹ ڈپینڈنس جو تھی وہ امریکہ پہ تھی ان کی سیکیورٹی کی. یعنی وہاں پہ بیسز بھی تھے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ امریکہ کی فوجی کی موجودگی یا اڈوں کی موجودگی جو ہے، یا امریکہ کے ساتھ جو ان کے فائدے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایشور ہو جاتی ہے. وہ غلط ثابت ہوئی. غلط اس طرح ثابت ہوئی کہ جو ہے اس کی وجہ سے جو امریکن فورسز وہاں بھی تھی ان کی ونریبلٹی جو ہے وہ بڑھ گئی، یعنی وہ زیادہ نشانے کا نشانہ بنے بیکاز آف دیئر ریلیشنز ود امریکہ. تو یہ ایک جو ہے بہت اہم تدبیری ریجن کی جو ہے اپنی پوری سیاست میں، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ جب جنگ اگر جاری رہتی زیادہ تر تو وہ اس کا ایک نیا ایک سیکیورٹی پیراڈائم یا آرکیٹیکچر بننا لازمی تھا، اور وہ اسی جانب سے ہو رہا ہے. اب ایک اور چیز بھی آتی کہ دیکھیں ان ممالک کا انٹرسٹ اور بھی بہت مشترکہ ہے. یہ تینوں ممالک اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی ایکٹیولی جو جنگ ختم کرانے کے لیے جو ہے ان کا آپس میں ایک کوآپریشن تھی. یعنی پاکستان تو ایک آگے تھا، میڈیٹر تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے اس کی بیکنگ سعودی عربیہ کی بھی حاصل تھی اور ٹرکی کی بھی حاصل تھی. اور ایک اور بات کامران صاحب آپ نے دیکھی ہوگی کہ پچھلے دنوں ایک مستقل جو ہے ان کی چار ایک کوارڈریٹ جو تھی ان کی میٹنگ ہوتی رہی ہے، یعنی جس میں وزراء خارجہ تھے پاکستان کے، سعودی عربیہ کے، ٹرکی کے اور ایجپٹ کے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک خاکہ تھا وہ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یعنی یہ صحیح بات ہے کہ یہ امریکہ کے اس طرح سے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ اس نے جو بہت ساری چیزیں جو راڑیں جو پڑی ہیں، کیونکہ دیکھیں سعودی عربیہ کی آپ نے سنی ہوگی، ابھی چند دنوں پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے نئے حملے ایران پہ اس لیے روکے ہیں کہ سعودی عربیہ نے ان پہ زور دیا تھا. یعنی سعودی عربیہ کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جنگ کا پھیلاؤ. لیکن ایک اور چیز بھی بہت اہم آتی ہے. اس سے چند ایک ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل سعودی عربیہ کے ساتھ بہت دنوں سے بات چیت چل رہی تھی، اور لیکن اچانک جو ہے اس کے چند گھنٹوں ہی بعد جو ہے اسرائیل کی طرف سے دباؤ پڑنا شروع ہوا، اور پھر جو ہے انہوں نے ایک نئی شرط کر دی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ معاہدہ نہیں ہو سکے گا. وہ یہ تھا کہ جو ہے وہ سعودی عربیہ جو ہے ابراہم اکارڈ کا پہ سائن کرے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہوئی. تو یہ بہت ساری چیزیں جی. تو یہ زاہد صاحب صراحتاً ذکر کیا ابھی جوہر صاحب نے، بے شک یہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کی جو ہے وہ دفاعی تمام کانٹورز ہیں اور اس کے ایلیمنٹ سارے وہ دفاعی ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کی جیسے ایک شدید ضرورت ہے، اور پھر جب اس قسم کے تعلقات قریب ہوتے ہیں تو اس میں آج کے زمانے میں اکانومی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اکنامک کوآپریشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور ہم ایران کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہوگی کہ ایران اس ارینجمنٹ کے اندر کیسے شامل ہو سکتا ہے یا اس کا تعاون ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے اب مثالی تعلقات ہو رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ
اکنامک ریلیشنز کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو یہ اکانومی کو بھی جوڑے گا کیا یہ معاہدہ اس خطے کی، جس میں اور ایران کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں آگے چل کے؟ دیکھیں کامران، آلریڈی ہمارا جو ہے ایک لحاظ سے اقتصادی تعاون ہے، مطلب یہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارا بہت زیادہ اقتصادی تعلق ہے، اسی طرح سے ترکی کے ساتھ بھی، اور ترکی اور دونوں سعودی عربیہ کا اگر آپ دیکھیں یہ پہلے سے ہمارے ایک لحاظ سے ڈیفنس کوآپریشن چلی آ رہی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ جو پچھلے مئی میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے ہماری بہت زیادہ جو ہے ایک مدد بھی کی تھی، جس کا آپ نے دیکھا ہو کہ ہندوستان نے بہت زیادہ ریئیکٹ بھی کیا تھا۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ جب ایک ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اقتصادی تعلقات جو ہیں یا پاکستان کی اپنی اقتصادیات جو ہے وہ خاصی حد تک ان کے ساتھ تعاون پہ انحصار ہے اس کا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ جہاں تک ایران کی آپ نے بات کی، دیکھیں یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی اس قسم کی باتیں آتی رہی ہیں کہ ایک نیا آرکیٹیکچر جو ہے سیکیورٹی آرکیٹیکچر بننا چاہیے اس پورے علاقے میں، اور اس میں ایران کا بھی نام آ رہا تھا۔ لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ ابھی جنگ کی کیا صورتحال بن کے آتی ہے، اور یہ کیا شیپ لیتی ہے، کب تک ان دونوں امریکہ اور اس کے کوئی اگر جیسے MOU تو سائن ہو گئے تھے لیکن پھر تصادم شروع ہو چکا ہے، تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ جنگ کے بعد صورتحال کیا بن کے آتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو سکے گا، کیونکہ ایک براڈر اگر سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنتی ہے، صحیح بات کی جوہر سلیم صاحب نے، یہ کوئی یعنی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خطے کی ایک جوائنٹ جو ہے ڈیفنس کوآپریشن ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ڈیپینڈنس جو رہی ہے خاص طور پہ اس خطے کی مڈل ایسٹ میں، وہ جو ہے ایک حد تک کم ہو جائے۔ دوسرا ایک اور بات بھی دیکھیں، اسرائیل فیکٹر بہت زیادہ ہے، حالانکہ اس کا امریکہ پہ تو بہت زیادہ اثر نفوذ ابھی تک ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ بحث بہت جاری ہے۔ لیکن ایک اور جو سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے جو ہے ایکسپینشنزم جو ہے وہ خود اس خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یعنی پچھلے دنوں جو آپ کے بیانات، لیبنان میں ابھی تک جنگ جاری ہے سیز فائر ہونے کے بعد، ابھی پھر اس کی کارروائیاں سیریا کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے غازہ کا جو پیکٹ ہوا تھا وہ ابھی تک جو ہے اس پہ تعمیل نہیں ہوئی، 70% جو علاقے غازہ کے اب تک جو ہے اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ڈیفنس پیکٹ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ جو ایک ایکسپینشنزم ہے اس میں جو ہے یہ سب کو اس پورے ریجن کو خطرہ ہے۔ اور آپ نے بیان پڑھا ہوگا جو سب سے زیادہ آج کل اسرائیل کا اٹیک ہے وہ ترکی پہ ہے، اور پاکستان پہ بھی ایک حد تک موجود ہے، لیکن ترکی کو وہ نشانہ خاص طور پہ بنا رہے ہیں۔ تو ایک جو نیا، میں وہی پھر دہراؤں گا اس چیز کو کہ جو حالات تبدیل ہوئے ہیں، پوری جیو پالیٹکس تبدیل ہو گئی اس علاقے کے، اگر آپ دیکھیں پچھلے ایک سال کے اندر، اور اسی چیز کا نتیجہ یہ کہ ان تمام ممالک کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا جو ہے وہ اپنا دفاع وہ کر سکتے ہیں اگر الگ الگ رکھیں، یا ان کی کمپلیٹ ڈپینڈنس جو ہے وہ امریکہ پہ ہوگی۔ میرے خیال یہ ہے کہ یہ چیز کا اظہار ہے، اور یہ اس کی وجہ سے، اور بالکل صحیح بات ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس میں اور بھی ممالک شامل ہوں۔